ماہ رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اور پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر ماہ رمضان المبارک، یہ جو تینوں مہینے ہیں، ان تینوں مہینوں میں کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک تسلسل ہے اور ایک کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ، گویا اللہ فرماتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان سے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ان مہینوں کو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب اور حبیب کی امت کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ ماہ رجب کو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ یہ مہینہ جو ماہ رجب کا شروع ہو چکا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کس کا؟ حضور کا مہینہ، اور رمضان حضور کی امت کا مہینہ۔ علماء کرام نے بطور خاص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اجلہ محدثین اور علماء کرام نے اس کی کچھ تشریح اور وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ گویا رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا، یعنی فصل بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ اس بیج کو، اس فصل کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں وہ جو بیج، وہ جو فصل رجب کے مہینے میں بوئی گئی، اسے شعبان کے مہینے میں سیراب کر کے اسے نشو و نما پانے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے وقت دیا گیا، اور پھر وہ جو فصل بڑی ہوئی تو رمضان کا مہینہ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی بتایا یہ گیا کہ بندے کو ماہ رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ یہاں سے آہستہ آہستہ مرحلہ وار اپنے اندر وہ عبادت کا جذبہ اور وہ تسلسل اور پے ہم نمازوں کی پابندی، عبادتوں کی پابندی، جب آہستہ آہستہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو لے کر آتا ہے تو پھر وہ جو خدا کی رحمتوں کے جوش مارنے کا مہینہ ہوتا ہے، جو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے کمال کا مہینہ ہوتا ہے ماہ مبارک، تو پھر بندہ اپنے اس مسلسل محنتوں کا پھل اور اس کی فصل رمضان میں کاٹتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اسے اس طرح سمجھا جائے کہ ہم رجب میں اپنے آپ کو نمازوں کے لیے، یہ تو اور بات ہے کہ رمضان ہو یا رجب ہو یا شعبان ہو، شریعت مطہرہ نے جو فرائض مسلمانوں پر، ایمان والوں پر واجب کیے ہیں، وہ ہر صورت، ہر وقت، ہر مہینہ، جب تک بندے کی سانس میں سانس ہے اس پر واجب اور اسے پابند کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ امت کی فطرت کو وہ خالق کائنات جانتا ہے، تو امت کی بندوں کی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے بھی امت کو، یعنی حضور کی امت کو، اللہ تبارک و تعالی بطور خاص رعایت اور ان کے لیے مروت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مواقع عطا فرماتا ہے کہ کس طرح اس کے بندے اللہ کے عطا کردہ ان موقعوں سے، ان تمام مبارک ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے نہ صرف مستفید ہوں بلکہ اپنے احوال کی اصلاح کریں،
اپنے ظاہری اپنے باطنی احوال کی اصلاح کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات خود روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینوں میں اس قدر روزوں کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے جتنا آپ رجب اور شعبان میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ یہ حضور کا معمول تھا کہ ماہ رمضان سے ہٹ کر اگر کسی اور مہینوں میں حضور روزوں کا اہتمام فرماتے تو وہ یہی ماہ رجب اور ماہ شعبان ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہی فکر اور یہی نظریہ ہمیں بھی دیا گیا کہ ہم وقت سے پہلے اپنی تیاری کو مکمل کریں۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، یعنی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تب سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالی نے وقت کا جو مرور ہے، جو دن و رات کی بندش ہے، اس وقت کو ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اس میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا بڑا خیال کیا جاتا۔ 4 مہینے کون سے؟ یاد رکھنے کے لیے مہینوں کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے ہے، اور چوتھا مہینہ پہلے ہے اور وہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینوں کو پہلے سے، اور رجب کے معنی ہی رجب ترجیب سے ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں، اور عرب کا بھی یہ دستور تھا کہ اس مہینے میں کی وہ بڑی تعظیم کرتے، اور ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگوں سے پرہیز کیا جاتا، خون خرابے سے پرہیز کیا جاتا، تو ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا، اور یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر خود غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طرز، جو طریقہ، جو منہج ہمیں بیان فرمایا، اس طرز، اس طریقے، اس منہج پر نہ صرف عمل کرنا بلکہ جو فکر اور جو باتیں ہمیں سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کا خود بھی پابند بننا اور اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنانا۔ تو یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ رجب اور شعبان، رمضان کے علاوہ یہ جو 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں آپ روزوں کا بطور خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ تو گویا یہ رمضان سے پہلے کی تیاری ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی ہماری طاقت اور وسعت ہے، اس طاقت اور وسعت کا پورا خیال کرتے ہوئے ہم بھی اس ماہ رجب کی تعظیم اور اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا خیال کرتے ہوئے نہ صرف روزوں کا اہتمام کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ عزیزان محترم، ماہ رجب کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمائی گئی، اور یہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی شان
بہت بڑی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں، اس شب معراج کے اس مہینے رجب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس ماہ رجب میں بہت سارے واقعات درپیش آئے، بہت ساری بزرگ ہستیوں کو اس ماہ مبارک سے نسبت ہے، بزرگان دین کو نسبت ہے، ائمہ مجتہدین کو نسبت ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، امام الشافعی کا وصال اسی مہینے میں ہوا، اور بطور خاص چھیٹا شریف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو فاتحہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں 6 تاریخ کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہمیں اولیاء، اصفیاء، کاملین کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کے نظریات کو نہ صرف پھیلانے بلکہ اسی طرز پر دعوت دین کی خدمت کرنا، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحے فکر ہے، اور ہم تسلسل کے ساتھ یہی اولیاء، اصفیاء، کاملین کی فکر کو